دوستو مجھے کافی میسیجز آتے ہیں کہ ہم اپنا کیریئر یا کورسز یا اسٹڈیز پروفیشن پیشے کے حساب سے کہ ہم کیا کریں، کس سمت میں جائے زندگی میں۔ تو جب میں ابھی یونیورسٹی ہی میں تھا تو ہم نے ایک ادارہ بنایا تھا، دا ہوم آف نالج، اور اس کے بعد میرا جو پہلا کیریئر تھا وہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو ٹریننگ آفیسر تھا۔ میں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ آفیسر میں لوگوں کو ٹریننگ دیتا تھا کہ ان کی جو صلاحیتی ہے وہ زیادہ ہو جائے۔ اس کے بعد میں نیشنل بینک میں آفیسر کے طور پر میں نے کام کیا، پھر پروونشل سول سروسز کے تھرو میں میجسٹریٹ اور اسسٹنٹ کمشنر بنا۔ تو جب میں اسسٹنٹ کمشنر کی ٹریننگ کر رہا تھا تو ان دنوں میں نے پھر سوات میں CBA کیریئر بلڈنگ اکیڈمی بنائی، اور اس کے بعد جب میں اسسٹنٹ کمشنر بنا تو میں نے چھٹی لے کے ایک اسکول بنایا تھا جس کا نام تھا کیریئر ماڈل اسکول، CMS، امان کوٹ سوات میں۔ تو اس پروجیکٹ کا مقصد یہ تھا کہ ہم اسٹوڈنٹس کو پہلے سے بتا دیں کہ بھئی وہ کس کیریئر کے لیے بنے ہیں، وہ کس کیریئر میں یا کس پیشے میں یا کس کورس میں، کس لائن میں وہ زیادہ کامیاب ہوں گے۔ تو ہم ایک تو ان کو انگلش کا ماحول بناتے تھے کہ وہ نرسری سے لے کر مڈل اور ہائی اسکول تک سب انگلش میں بات کرتے تھے۔ دوسرے اس کو ہم ڈاکٹرز یا انجینئرز یا اسسٹنٹ کمشنرز یا مختلف لوگوں کے ساتھ، پولیس آفیسرز، ان لوگوں کے ساتھ ہم ان کو ملاتے تھے تاکہ ان کو انسپائریشن ہو اور وہ سمجھے، اپنے آپ میں دیکھے کہ میں کس کام کے لیے بنا ہوں۔ تو آج میں کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے آپ کو ایک جنرل ویڈیو دے رہا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اوپن اینڈڈ کوسچنز، ایسے سوالات آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کون سا کورس یا کون سا پیشہ یا کون سا کیریئر جو ہے وہ بہتر ہے۔ نمبر 1 سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنے 5 کوالٹیز جو ہے وہ بنائیں کہ مجھ میں 5 وہ کون سے خصوصیات ہیں میری شخصیت کے، وہ کون سی خاصیت ہے، وہ کون سی عادات ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری خصوصی امتیازی کریکٹرسٹکس یا خصوصیات ہے۔ 5۔ اس کے بعد اب اپنے خاندان سے اور اپنے دوستوں سے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پوچھے کہ بھئی وہ کون سی 5 باتیں ہیں کہ ان کی نظر میں آپ میں وہ 5 باتیں جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے، جو باقی لوگوں میں نہیں ہے۔ تو یہ 5 اور 5 10 ملا کے آپ دیکھیں کہ بھئی آپ کی شخصیت جو ہے وہ کس طرح ہے۔ تو جو لوگ آرٹس پڑھنا چاہتے ہیں، فنون لطیفہ، وہ چاہتے ہیں ادب، لٹریچر یا موسیقی یا وہ ڈانس، اسکلپچر، جو فائن آرٹس ہے، فنون لطیفہ ہے، اس میں جانا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ یوٹیلیٹیرین آرٹ، جو مفید فنون ہے، مثلا وہ ٹیکنیکل سائٹ پہ جانا چاہتے ہیں، وہ بے شک کارپینٹری ہو یا کوئی ایسا کام ہو، ترکھانی ہو یا وہ لوہاری ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ میں اس چیز کے لیے بنا ہوں۔ تو یہاں ترقیاتی ملکوں میں ان لوگوں کی بھی بہت ہی اچھی جابز ہوتی ہے اور ان کو بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گئی آرٹس کے بعد۔ اس کے بعد ہے سائنس۔ تو سائنس میں بھی آپ کس سائنس میں جانا چاہتے ہیں؟ نیچرل سائنسز، مثلا کیمسٹری، بایولوجی، فزکس، یا آپ سوشل سائنسز، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، اس طرح کی جو سائنس ہے، یا اس کے علاوہ جو فارمل سائنسز ہے، میتھمیٹکس یا لاجک، اس میں آپ جانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ لینگویجز، زبانوں میں آپ جانا چاہتے ہیں کہ بھئی میں زبانوں میں بہت اچھا ہوں، یا پھر آپ فلسفہ پڑھنا چاہتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ میں شاعر بن سکتا ہوں۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ کون سی چیز آپ کو دیوانگی کی حد تک پسند ہے۔ دیوانگی، مثلا اگر آپ کو کیمسٹری پسند ہے اور آپ کیمسٹری کی کتاب کو اس طرح پڑھ سکتے ہیں جس طرح کہ آپ ایک ناول پڑھتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب میں اسکول میں ہوتا تھا تو ہم مطلب ناول ہوتا تھا تو ساری رات جاگ کے اس کو ہم پڑھتے تھے، لیکن مجھے خود میتھمیٹکس اتنی زیادہ پسند نہیں تھا، تو میتھمیٹکس جب میٹرک کے بعد میں نے میتھمیٹکس حساب ختم ہو گیا تو میں اتنا خوش تھا کہ مثلا ایک بہت بڑی مجھے جو سمجھے کہ مصیبت سے جان چھوٹ گئی۔ تو مجھے میتھمیٹکس بالکل پسند نہیں ہے۔ مجھے اپنا ٹیلی فون نمبر جو میں 2 سال سے استعمال کر رہا ہوں، مجھے اپنا فون نمبر یاد نہیں ہے۔ نمبرز کے ساتھ یا ان چیزوں کے ساتھ میں بالکل نہیں بنا ہوں۔ مجھے یاد ہے
کہ جب میں 7th کلاس میں تھا تو اپنی اسکول ٹیچر سے پوچھا، علامہ اقبال پہ ایک مضمون تھا 1 صفحے کا، تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ میں اس پہ 10 صفحے لکھ سکتا ہوں علامہ اقبال پہ. تو حیران ہو گیا کہ لوگ 1 صفحہ نہیں لکھ سکتے اور آپ 10 صفحے لکھتے ہیں. تو مجھے میرے والد صاحب نے یہ بتایا تھا کہ بھائی آپ جب ایک چیز کو لکھتے ہیں تو اس کو اپنی طرف سے لکھے، اپنے خیالات. یہ نہیں کہ آپ نے گوٹا مارے یا رٹا مار کے یا مطلب کوئی ایسی نقل کر کے، نہیں، آپ نے اپنے طرف سے اس کو سمجھنا ہے اور پھر لکھنا ہے. تو جب میں اقبال کو اتنا میں سمجھ گیا تھا ان دنوں کہ میں اس پہ 10 صفحے لکھ سکتا تھا، اور میں نے لکھ بھی لیے. استاد نے مجھے کہا بھائی لکھو. تو مجھے مطلب فلسفہ یا شاعری، آرٹس، ایجوکیشن، مطلب تعلیم، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ شروع سے پسند تھی. زبانیں، مطلب مجھے یاد ہے کہ فارسی میں نے بہت چھوٹی عمر میں، عربی بھی تھوڑی بہت چھوٹی عمر میں سیکھی تھی. تو وہ، یا دنیا دیکھنا. اب پھر میں نے CSS کیا اور میں فارن سروس میں آ گیا، اور آج میں نے آدھی سے زیادہ دنیا دیکھی ہے. تو یہ میرا شوق تھا جنون کے حد تک ان چیزوں کے ساتھ. تو خدا جو ہے یا کائنات جو ہے وہ آپ کو وہی چیز، اس چیز کی طرف پہنچا دیتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دل سے آپ کسی ایک سبجیکٹ کو پسند کرتے ہیں، وہ بے شک کوئی بھی چیز ہو، اس کو اگر آپ دل سے پسند کرتے ہیں تو آپ کو اس میں جابس کی مواقع بھی ہوں گے، اور آپ اس میں پیسہ بھی کما سکیں گے، اور آپ کو کامیابی بھی ملے گی. اب ایک اہم چیز جو ہے، مجھے کسی نے پوچھا ہے کہ بھئی MBA اور لا، اس میں کیا کروں، میں کس طرف جاؤں؟ تو لا جو ہے، قانون جو ہے، وہ ایک پیشہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر قانون آپ پڑھے تو آپ انسانی حقوق اور آپ لوگوں کی کتنی خدمت کر سکتے ہیں، اور آپ مظلوم لوگوں کی کتنی خدمت کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ پیسے بھی کما سکتے ہیں. آپ دیکھو نا، پاکستان میں عدالت عظمیٰ اور یہ جو باقی عدالتیں ہیں، اور سیشن کورٹ اور پھر سول کورٹس، جو چھوٹے چھوٹے عدالت سے لے کر آپ لوگوں کی کتنی بڑی خدمت کر سکتے ہیں اگر آپ وکیل ہیں یا آپ جج ہے. ایک طرف یہ، دوسری طرف ہے MBA، ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن. تو اس میں بزنس جو ہے، اگر آپ میں یہ سکل ہے کہ آپ ہائی ٹیک جابز آپ کر سکتے ہیں، آپ بینک میں مینیجر بننا پسند کرتے ہیں، آپ کسی فیکٹری میں مینیجر ہوتے ہیں، آپ ہیومن ریسورس مینیجر ہوتے ہیں، آپ کو فائنانس کے ساتھ شوق ہے، آپ کو اکاؤنٹس کے ساتھ شوق ہے. میں اپنی زندگی میں نے لا کو پڑھا ہے، میں مجسٹریٹ رہا ہوں. میں کبھی بھی MBA نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے پتا ہے اپنے آپ کو کہ میں MBA کے لیے نہیں بنا ہوں. یس، MBA کا جو ایک شاخ ہے جس کو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ یا مینجمنٹ کہتے ہیں، HRM یا HRD، وہ میرا شوق ہے، میرا جنون کے حد تک شوق ہے اس کے ساتھ بھی، کیونکہ وہ انسان کی صلاحیتوں کو یا ٹرین کرنا یا ان کی کیپیسٹی بلڈنگ، ان کی صلاحیت بڑھانا، تو وہ مجھے شوق ہے. لیکن یہ اکاؤنٹس کو یا بیلنس شیٹس بنانا، میں نے نیشنل بینک کو اس لیے چھوڑا کہ مجھے بالکل ایک دن بھی جو ہے پسند نہیں تھا. میں تقریباً سال رہا، اور میں کرک میں نیشنل بینک میں رہا ہوں، اور مجھے کرک کے دوستوں کو پتا ہوگا کہ میں وہاں بھی ہوم آف نالج کا ایک برانچ چلا رہا تھا، کیونکہ مجھے جو ہے نا بینک جانے کا کوئی شوق نہیں تھا. اور میں بڑی مشکل سے، جب میرا PCS ہو گیا تو میری جان چھوٹ گئی بینک سے. ادھر آ کے بھی جو ہے نا بھی مطلب ہر بندے کو مسائل ہوتے ہیں ہر پروفیشن میں. تو میرا یہ جو ویڈیو ہے، اس میں پیغام میرا یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ بھائی آپ کو کیا چیز، اپنے پیرنٹس، اپنی فیملی، ان سے پوچھیں، اور پھر اپنے دوستوں سے آپ دیکھیں کہ کون سی چیز میں آپ کو مہارت حاصل ہے. تو قانون جو ہے وہ MBA کے مقابلے میں میرے لیے زیادہ بہتر ہے. ہو سکتا ہے وہ کسی اور کے لیے وہ بہتر نہ ہو، اور یہ دنیا جو ہے اس میں بہت سے پیشے ہیں. اس ویڈیو میں بھی میں اپنے CSS اور PCS کے جو امیدوار ہیں ان کو کہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو ٹیگ کرے، اپنا نام وہاں لکھے کہ میں سیریس، سنجیدہ ہوں CSS کرنے میں اور PCS کرنے میں، تاکہ میں ان کو پھر صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکوں. مجھے ایسے سنجیدہ لوگ چاہیے کہ ان کو کوئی بھی پیشہ ہے. میں خود بھی کافی دنیا میں گیا ہوں اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھے ہیں. میں ہر پیشے میں تو نہیں رہا ہوں، لیکن ہر پیشے کے لوگوں سے ضرور ملا ہوں. تو میں آپ کو کیریئر کاؤنسلنگ، کیریئر کے بارے میں مشورہ دے سکتا ہوں کہ آپ اپنے کس سمت آپ چلے جائیں. تو ہم باتیں بہت کرتے ہیں، تو آج میں نے کہا ہم غم روزگار کی بات کریں کہ بھئی ہمارا جو روزگار ہے، جابز ہے، جو مختلف قسم کے پیشے ہیں، اس پہ میں بات کروں کہ بھئی آپ کس پیشے میں آپ کو جانا چاہیے. یہ جو ٹپیکل مشہور روایتی باتیں ہیں کہ بھئی سائنس پڑھنا چاہیے، آرٹس نہیں، یہ غلط ہے. یا انجینئر بننا چاہیے، ڈاکٹر نہیں، یا ڈاکٹر بننا چاہیے، انجینئر نہیں، یہ سارے اسٹیریوٹائپس ہے. یہ ساری جو ہے نا یہ فرسودہ باتیں ہیں. اس چیزوں کو ختم کرنا چاہیے. اب والدین کو بھی میں یہ درخواست کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو دیکھیں کہ اس کا شوق، فخر زمان ساری آپ دیکھیں،
فخر زمان کو باپ مارتا تھا کہ بھائی تم کرکٹ مت کھیلو، اور آج اس والد صاحب کو اور اس کے خاندان کو اپنے بیٹے پہ فخر ہے. وہ پوری دنیا میں ہیرو ہے، پاکستان کا ہیرو ہے. ٹھیک ہے، تو وہ پشتونوں کا ہیرو ہے. وہ کیا؟ کیونکہ اس نے ہمت نہیں ہاری، اس نے دکھایا. کچھ لوگ جو ہے والدین پہ وہ ڈالتے ہیں الزام کہ وہ ہمیں نہیں کرنے دیتے. آپ صحیح سمت میں کوشش کریں، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، لیکن وہ سمجھے گے تب جب آپ کوئی کارکردگی دکھائیں گے. جب فخر زمان نے کارکردگی دکھائی تو اب کوئی بھی اس سے نہیں پوچھتا کہ تم نے کرکٹ کیوں کھیلی. اگر آپ سپورٹس پرسن، آپ کھلاڑی بننا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ میں یہ جسمانی اور ذہنی اور روحانی طاقت ہے اور میں اس فیلڈ میں، اس لائن میں آگے جا سکتا ہوں اور میں نام بنا سکتا ہوں، میں کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہوں، تو آپ نے پھر اس سائٹ پہ جانا ہے. تو کیریئر کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کو اویئرنیس ہو، آپ کو پتہ ہو کہ میں ایک ڈاکٹر کیا ہے. میں ایف ایس سی کے بعد میں ڈاکٹر بن سکتا تھا، لیکن میں نہیں بنا کیونکہ مجھے خون، یا مطلب ہے کہ یہ لوگوں کو اس طرح وہ دیکھنا مجھے نہیں پسند کہ میں ایک ڈاکٹر بنوں یا انجینئر. مطلب آپ انجینئرنگ میں پھر سول انجینئر اور پھر میکینیکل انجینئر، پھر اسپیس انجینئر. مطلب میں سول انجینئر کبھی نہیں بنوں گا. مجھے اگر مفت بھی ملے تو میں نہیں، میں خود اپنی بات کر رہا ہوں. لیکن ہو سکتا ہے ایسے لوگ ہوں گے جو ان کو سول انجینئر یا میکینیکل انجینئر. مجھے گاڑی کے ٹائر چینج کرنا نہیں آتا. میں پتہ نہیں کتنی 20-30 سالوں سے میرے پاس گاڑی ہے، لیکن میں گاڑی کا ٹائر ابھی بھی چینج نہیں کر سکتا. مجھے نٹ کھولنا نہیں آتا. تو میں مطلب کیسے انجینئر بنوں گا؟ اچھا، میں فوجی، سولجر جو ہے، بالکل سولجر وہ نہیں بن سکتا کیونکہ مجھے نشانہ میرا صحیح نہیں ہے. میں گولی نہیں مار سکتا صحیح. تو میں کیسے پھر فوجی بنوں گا؟ مجھے شوق نہیں ہے اس طرح کا. یہ نہیں ہے کہ فوجی کو اہمیت نہیں ہے، ہر بندے کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے. لیکن آپ نے سمجھنا ہے کہ بھئی میں کس فیلڈ میں نام بنا سکتا ہوں اور میں کس فیلڈ میں میرا شوق ہے، میں اندر جا سکتا ہوں. تو اس کے پھر جو سکوپ ہے وہ بھی آپ اس پہ اہمیت کرتے ہیں کہ آپ اس کہاں ہے، کس لیول پہ آپ ہے. آپ کا سکوپ جو ہے مطلب اس سے بنتا ہے کہ آپ میرٹ پہ کہاں آتے ہیں. اور پلیز میں آپ سے درخواست کروں گا، یہ جو نقل ہے نا، نقل یہ لعنت ہے. نقل بالکل نہ کرے. آپ فیل ہو جائے، میرے والد صاحب کہتے تھے فیل ہو جاؤ لیکن نقل نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ تو نقل جو ہے اس سے بالکل، اور رٹا لگانا، گوٹا لگانا ایک چیز پہ، یہ نہیں. چیزوں کو سمجھنا، پڑھنا، سمجھنا اور پھر اپنے الفاظ میں اس کو بیان کرنا، یہ تعلیم ہے. اور یہ جو ہے نا، اس کو آگے ہمیں بڑھانا چاہیے. تو ابھی جو ہمارے استاد ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بھئی کلاس میں ان کے سامنے جو اسٹوڈنٹ بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو اس کو وہ سمجھے کہ بھئی یہ کس چیز کے لیے بندے میں کون سی صلاحیت ہے، یہ کس چیز میں تیز ہے، سمارٹ ہے، وہ کون سا کام جلدی کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے. تو اس چیز کو تو میرے جتنے بھی خواتین اور حضرات ہیں، جتنے بھی دوست ہیں فیس بک پہ یا آگے پیچھے، وہ اپنے آپ کو جانچے، لوگوں سے بھی پوچھے، پھر ایک فیصلہ کرے کہ میں نے اس راستے پہ جانا ہے. جہاں بھی آپ کو کنفیوژن ہو، آپ کو الجھن ہو، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، میں اس چیز میں بھی اچھا ہوں، اس میں بھی اچھا ہوں، تو میں کہاں جاؤں، کون سا میں فیلڈ جو اختیار کروں. اور آپ جس کیریئر میں ابھی ہے، مثلا آپ ڈاکٹر بن گئے ہیں، آپ کے پاس ابھی کوئی اور راستہ نہیں ہے، آپ نے 6-7 سال اس فیلڈ کو پڑھا ہے، تو آگے پھر کیسے جائے. تو اس کے لیے پھر ضروری یہ ہے کہ آپ نے آپ کو وہاں ایڈجسٹ کرے. اس میں بھی اگر آپ کو کوئی الجھن ہو، تو میں نے کافی اپنے پیشے چینج کیے ہیں، پتہ نہیں کوئی 10-15 پیشے میں نے کیے ہیں. تو مجھے تجربہ ہے تھوڑا بہت آگے، اور لوگوں کو بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بھئی کون سے لوگ کس چیز میں زیادہ اچھے چلتے ہیں. اب میں خود ڈسکرپٹیو ہوں، میں مطلب ایک چیزوں کو ڈسکرائب کر سکتا ہوں لیکن اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا. تو یہ کیا ہے، مطلب میں بڑی بڑی چیزوں میں، فلسفوں میں اور ان چیزوں میں تو بہت اچھا ہوں. لیکن اگر کوئی مجھے کہے کہ بھئی اس حساب کو کرو یا اس میتھمیٹکس کے سولوشن کو سالو کرو، تو وہ مجھ سے نہیں ہوگا. تو یہ ہر بندے کو خدا نے ایک خاص چیز ودیت کی ہے، دی ہوئی ہے. تو اس چیز کو، اس پار کو، اس چنگاری کو آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ وہ چنگاری مجھ میں کیا ہے، وہ کون سی ایسی چیز ہے جس میں میرے تمام حواس میرے ایسے ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہاں یہی میں اس چیز کے لیے بناؤں، یہ چیز میں مجھے شوق ہے. ایسے بھی لوگ ہوں گے کرکٹ کے میچ کو 2 دن جو ہے نا دیکھتے ہیں، یا ایک خاص قسم کی فلم ان کو پسند ہوتی ہے. آپ کو کون سی فلم پسند ہے؟ آپ کو ہرر، خوف کا، یا آپ کو رومانٹک، یا آپ کو ہسٹورک، کس قسم کی چیزیں آپ کو پسند ہے؟ کون سی چیز آپ کی روح کی گہرائی تک جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، جب آپ
قوس قزح کے رنگوں کو دیکھتے ہیں، جب آپ شفق اور افق کے اس میں مدے ہوئے ہوتے ہیں، جب آپ کے اندر ہوتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس چیز کے لیے بنا ہوں، تو وہی کام آپ نے کرنا ہے۔ تو میرا جو ویڈیو ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھیں کہ میں کس فیلڈ میں جاؤں، میں کیا کروں، تو میں اپنی تجربے اور تھوڑے بہت علم کی اس میں روشنی میں آپ کو بہتر گائیڈ کر سکتا ہوں۔ اور سی ایس ایس پی سی ایس کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی اپنے آپ کو کلیئر بتائیں کہ ہم یہ لوگ ہیں جو ہم آج سے 2 سال بعد، 4 سال بعد یا اگلے سال ہم سی ایس ایس کریں گے، یا میں میڈیکل میں جاؤں، میں انجینئرنگ میں جاؤں، میں اکاؤنٹس میں جاؤں، میں MBA کروں، میں لا پڑھوں، میں فلسفہ پڑھوں، میں لٹریچر میں جاؤں، میں کیا کروں، میں کس چیز کے لیے بنا ہوں۔ تو میری خدمات حاضر ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو صحیح راستہ بتا دوں کہ آپ جب آپ نے خود اپنا وہ کر لیں گے، اس کے بعد جو ہے نا میری باری آتی ہے، میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ اپنے کس لائن پہ آپ کو کامیابی کی زیادہ مطلب وہ پروبیبلٹی ہے، اس میں کس میں زیادہ جو ہے نا وہ امکان ہے کہ آپ اس لائن میں آپ کو زیادہ کامیابی بنے گی۔ سب سے بہتر جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی صحیح انسان بنے، اس کے بعد جو ہے نا ساری چیزیں خود بخود آتی ہے، اور کامیابی جو ہے وہ خوشی کا ایک حصہ ہے۔ جس طرح پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ خوشی جو ہے وہ کامیابی نہیں ہے، کامیابی خوشی کا ایک چھوٹا سا 8واں حصہ ہے۔ تو بہت شکریہ، اپنے خیالات سے اور اپنے سوالات سے پلیز بتا دیجیے۔